موضوع درس بقصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ یوسف کے اندر جو ارشاد فرمایا تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اب وہ اس قصے کی بنیاد شروع ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ عرض کیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا. ویسے یہاں یہ یاد رکھیں کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہاں خواب کا تو کوئی نام نہیں ہے. بات سمجھیں کہ آیت میں تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کسی بھی جگہ آیت میں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، لیکن یہاں وہ بات نہیں. لیکن یہ بات مفہوم ہے، یعنی یہ بات معلوم ہے کہ سورج چاند اگر نیچے تو آگے سجدہ کر نہیں سکتے نا. اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، وہ کیسے زمین پہ آئے؟ وہ تو زمین سے 16 گنا بڑا ہے. تو اس کا معنی واضح تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خواب ہے، کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اب انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب یاد رکھیں کہ خواب جو ہے نا جی، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو خواب ہوتا ہے تمثیل نفسانی. کیا معنی ہے؟ جو کچھ آپ نے دن میں کیا وہی چیزیں رات کو آپ کو نظر آ گئی. دن میں آپ کسی کام میں مشغول تھے تو رات کو جب سوئے تو وہی چیز دماغ میں کھڑی تھی. اور
اور دوسری قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تصویر شیطانی، جس کو اضغاث و احلام بھی کہا جاتا ہے۔ تصویر شیطانی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ شیطان خواب میں کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، جیسے دیکھا نا آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ عورت بن گیا ہے اور بیٹا ہوا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ شیطانی ہوتا ہے، تصویر شیطانی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے خواب کی وہ ہوتی ہے القاء ربانی، جو اصل خواب ہے حقیقت میں وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب دکھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خواب میں کوئی چیز دکھائیں تو اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے مرتبہ ہوگا اتنا خواب سچا ہوگا۔ اگر انبیاء میں سے اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے وہ 100% سچے۔ یا اللہ اس میں تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم غور کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو اور دیکھو کہ تمہاری اب کیا رائے ہے۔ تو سیدنا اسماعیل نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے پورا کرو۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرا ابا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، ان کا خواب تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نبی کا خواب تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا، اور نبوت سے پہلے رویا صادقہ ہوتے ہیں۔ جیسے بی بی عائشہ کی حدیث میں روایت ہے کہ حضور نبوت ملنے سے پہلے، بعثت سے پہلے آپ جو خواب دیکھتے تھے ایسا خواب سچا اور واضح ہوتا تھا کہ صبح وہ سامنے آ جاتا، کفلق الصبح۔ اچھا، اب نبی کے بعد اولیاء اللہ ہے تو جتنا مقام اونچا ہوگا اتنا خواب سچا ہوگا۔ اچھا، پھر عامت الناس ہیں ہم جیسے، کبھی سچا ہوا کبھی سچا نہ ہوا، تو یاد رکھیں کہ یہ خواب کی قسمیں ہیں۔ فلاسفہ یونان جو ہیں وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں خواب شاب کچھ نہیں ہے، یہ قوت تخیلیہ ہوتی ہے، اسی کو ہم خواب کہنے لگ گئے ہیں۔ خواب، لیکن خواب کی حقیقت ہے، خواب کا ذکر قرآن میں ہے، چاہے ان کا قرآن پر ایمان نہ ہو لیکن ہمارا تو ایمان ہے۔ خواب کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حضور پاک نے جتنے خواب دیکھے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک دفعہ بی بی ام سلیم کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، دن میں خواب دیکھا، حضور اٹھے، بیدار ہوئے اور فرمایا کہ ام سلیم آج مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یرکبون علی سبد البحر،
وہ دریاؤں کی پشت پہ یعنی کشتیوں پہ سوار ہو کے جہاد کریں گے اللہ کے لیے۔ فرمایا ان کا مقام ایسے ہوگا جیسے اصحاب بدر کا مقام۔ تو بی بی صاحبہ بھی عقل والی تھی، انہوں نے کہا حضور دعا مانگیں اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں۔ بعد میں ایک اور صحابی نے کہا بس اب جس کو اللہ چاہیں گے وہ ہو۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ بحری بیڑا جو ہے نا سب سے پہلے حضرت معاویہ نے بنایا رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، اور سب سے پہلے جہاد کے لیے جو روانہ ہوئے ہیں وہ یزید ہیں، یزید ابن سفیان ہیں، حضرت معاویہ کے بھائی ہیں۔ حضرت معاویہ بھی ابن سفیان ہے، یزید ابن معاویہ نہیں ہے، یہ ابو سفیان کے بیٹے حضرت معاویہ کے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جہاد کیا کافروں کے خلاف، بحری بیڑے پہ سوار۔ تو خواب تو ایسے ہوتے ہیں نا، انبیاء کے خواب تو پھر حقیقت ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور لیٹے ہوئے تھے اور خواب دیکھا تو بڑے اداس ہوئے۔ بی بی نے عرض کیا حضور، بی بی مسلم نے کہا حضور آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمایا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے ایک جگہ دکھائی گئی ہے، ایک زمین دکھائی گئی ہے جس کی ریت سرخ ہے، وہاں میرا نواسہ حسین شہید ہوگا۔ وہ کرب و بلا دکھائی گئی۔ تو ایک حقیقت نبی کا خواب، وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ نبی کا خواب تو جتنا جیسے نبی سچا ویسے خواب سچا۔ تو ایسے حضور پاک سب اسی طرح ایک دفعہ بی بی ام سلیم نے گھبرائے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن بڑا خطرناک خواب ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ارے بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے بدن سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور پھر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ میں تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی کہ بی بی فاطمہ کا گوشت کاٹا جائے۔ حضور نے فرمایا بی بی خوش ہو جاؤ، یہ تو برا خواب تو نہیں ہے، بڑا مبارک خواب ہے۔ بی بی فاطمہ حمل سے ہے، اس کا بچہ پیدا ہوگا جو تو پالے گی، خود تیری گود میں آئے گا۔ تو بیٹا جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فرمایا آپ دیکھیں بظاہر خواب کیا تھا، نتیجہ کیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ بی بی زبیدہ نے جو ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ بڑی عابدہ زاہدہ بڑی صالح عورت تھی، ملکہ تو تھی لیکن بڑی نیک عورت تھی۔ وہ تو جناب صبح نماز پڑھ کے رونے بیٹھ گئی۔ ہارون الرشید نے کیا بات ہے؟ میں نے خواب دیکھا لیکن بڑا خطرناک خواب، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ بتاؤ تو صحیح نا، آخر کوئی بتاؤ گی تو کوئی تعبیر کا مسئلہ سوچیں گے۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ تو لوگ ہیں، جانور بھی میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں، جانور گھوڑے گدھے ہر قسم کا جانور۔ تو میری تو چیخ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ زمانہ تھا امام ابو یوسف کا،
وہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات تھے، یعنی ان کی مجلس قضاء کے بڑے تھے۔ بادشاہ نے فوراً بلایا تو بادشاہ نے کہا میں تو تعبیر نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی تعبیر کسی عالم کے پاس جانی چاہیے۔ اب جب وہ ابو یوسف آئے تو بی بی صاحبہ پردے میں تھی، ان نے خواب سنایا تو ابو یوسف مسکرائے، انہوں نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تو بڑا اچھا خواب تھا۔ اس نے کہا اس کی رو رو کے جان نکل گئی اور تم کہتے ہو اچھا خواب۔ اس نے کہا بی بی سے اللہ ایسا کام کرائیں گے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جماع کرنا جو ہے فائدہ اٹھانا ہے نا، خاوند بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب جا کے بی بی صاحبہ کا اطمینان ہوا، اور پھر وہ خواب یوں سچا ہوا کہ بی بی صاحبہ نے یہ عین زبیدہ، یہ جو نہر ہے جو مکے کو پانی دیتی تھی، یہ اسی بی بی نے بنائی تھی، اور اس وقت کوئی پانی نہیں تھا مکے میں ماں سوائے زمزم، یا پھر یہ عین زبیدہ یا بئر داؤدیہ، کوئی پانی نہیں تھا مکے میں۔ وہ نہر کیا ہے، بس اتنا نالا ہے، لیکن اس وقت کے ماشاءاللہ انجینئرز نے ایسا کمال کیا ہے کہ یہ ہدا کے پہاڑوں میں چشموں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک حوض میں ڈالا ہے، پھر اس حوض سے یہ نہر نکلی۔ کبھی آپ حج پہ جائیں، اللہ نصیب کرے، یا ویسے بھی جائیں کہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ابھی بھی ہے، اوپر سے دیکھیں گے تاکہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے کی چیزیں نہ پڑ جائیں۔ اور یہاں مکے میں اس کے پوائنٹ تھے، ہم خود جا کے وہاں سے پانی بھرتے تھے، اور تو پانی تھا کوئی نہیں تھا، ہم جب چھوٹے تھے گھر والے پکڑا دیتے تھے جا کے برتن بھر کے لے آؤ، ورنہ وہ ستا جو ہے وہ تو 5 روپے کا ایک ٹین بیچتا تھا۔ تو بہرحال اب دیکھیں بظاہر خواب کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا۔ اس لیے خواب کبھی بھی بغیر کسی عالم کے نہ بتائیں۔ ایک آدمی آیا حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمد بن سیرین جو ہے نا یہ عالم الرؤیا ہے، انہیں خواب کی تعبیر کے بہت بڑے عالم، ان کی ایک کتاب بھی ہے کتاب الرؤیا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھو تو یہ مطلب ہے، یہ دیکھو تو یہ مطلب ہے، یہ دیکھو تو یہ مطلب ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے لوہے کا، اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں، آگ کے انگارے۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور گھبرایا، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا، چونکہ جتنا خواب صبح کے قریب آئے نا وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تمہیں مبارک ہو، تو بڑا اچھا خواب، تمہیں بہت جلد کوئی خزانہ ملنے والا ہے جس میں بڑی دولت ہو۔ تو خوش ہوگی چلا گئی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ 6 مہینے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی ہے، اس نے بھی آ کے بے ہی کی خواب بیان کی کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے لوہے کا، اور اس میں انگارے دہک رہے ہیں، فرمایا جلدی گھر جاؤ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ تو خیر چلا گیا، لیکن شاگرد جو تھے نا، حجت ہوتی ہے شاگردوں کو استاد سے، انہوں نے کہا حضرت آپ بھی بادشاہ ہیں۔ ایک آدمی نے یہی خواب دیکھا تو کہا تمہیں دولت ملے گی، دوسرے غریب نے یہی خواب دیکھا تو آپ نے تعبیر دے دی کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی، خواب تو ایک ہے۔ انہوں نے فرمایا بے وقوفو، خواب تو ایک ہے لیکن وقت ایک نہیں ہے۔
پہلے آدمی نے جو خواب دیکھا تھا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، تو سردیوں کے زمانے میں تو آگ نعمت ہے، ہر آدمی آگ جلا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے جو خواب دیکھا یہ گرمیوں کا زمانہ ہے، ایک گرمی ہو اور پھر انگارے ہوں تو یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا وقت کی وجہ سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں، جیسے کہ آگے انشاءاللہ جا کے آپ پڑھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم تعبیر الرؤیا کا خاص علم دیا تھا۔ اچھا، سب سے زیادہ علم تعبیر الرؤیا کا میرے آقا کو تھا، حضور پاک کو۔ اچھا، حضور پاک کو خواب سے انس بھی بڑھا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہوتے کہ آج آپ کس نے خواب دیکھا؟ صحابہ کہتے کہ ہاں دیکھا ہے، تو میں اچھا خواب بیان کروں۔ کبھی وہ خواب بیان کرتے تو آپ فرماتے صدیق آپ پہ، ابو بکر صدیق سے کہتے تھے کہ تعبیر دو۔ ہاں، ابو بکر بھی بڑے ماہر تھے تعبیر، اور کبھی حضور خود بھی تعبیر دیتے، جیسے کہ سیدہ عائشہ نے ابا جان سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں آسمان کا ایک چاند اترا آیا اور میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک اور چاند آیا، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا چاند آیا، وہ بھی اسی طرح اندر چھت سے آیا، چھت سے اترا اور میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ میں حیران بیٹھی ہوں کہ 3 چاند آئے اور میرے حجرے میں آ کے دفن ہو گئے، گم ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر چپ کر گئے، کوئی تعبیر نہ دی۔ جب سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، فخر دو عالم، محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، تو اب صدیق نے آ کے فرمایا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمار، کہ تیرے 3 چاندوں میں پہلا چاند تو آ گیا۔ اب پھر ابو بکر دفن ہوئے، دوسرا چاند آ گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر دفن ہوئے تو تیسرا چاند آ گیا۔ تو اس لیے تعبیر رؤیا جو ہے یہ بھی ایک علم ہے، اگر نہ آتا ہو کبھی تعبیر نہ دو، اس کو نصیحت کر دو کہ بھائی کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ، چونکہ ایک علم ہے نا، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی وہ علم جانتا ہو۔ تو اب یہ خواب جو ہے یہ دیکھا ہے سیدنا یوسف نے، اور یوسف کون ہیں؟ ابن یعقوب ہیں، جس کی تعریف میرے آقا نے یوں کی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ او کرم شان والا، پھر شان والے کا بیٹا، پھر شان والے کا بیٹا، شان والے کا بیٹا۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو دے اور لالچ نہ کرے۔ بعد کا کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دیتا ہو۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا مطلب الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم؟ فرمایا میں سمجھ نہیں ہوں۔ ہم نے کہا نہیں یار، فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی۔ اس لیے میں نے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ تو یہ شان بھی حضرت یوسف کی کہ جس کا پورا خاندان نبی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 ستارے ہیں
اور سورج اور چاند ہے۔ اچھا علماء نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، چونکہ آگے جا کے پھر تعبیر موجود ہے نا اسی سورۃ یوسف میں۔ اور شمس اور قمر سے مراد کون ہے؟ ہم نے کہا یہ سے ان کی مراد والد اور والدہ ہے۔ اچھا یاد رکھو شمس سے مراد والدہ ہے، قمر سے مراد والد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ماں سے آگے اولاد چلتی ہے نا، جیسے سورج سب کو نور دیتا ہے نا، چاند بھی تو اسی کے نور کا محتاج ہے نا۔ اگر سورج چاند کو نور نہ دے تو چاند تو بیکار ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس سے مراد ان کی ماں اور باپ ہیں، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ ان کی ماں تو فوت ہو گئی تھی جب حضرت نے یہ خواب دیکھا تھا، تو ماں ان کی فوت ہو گئی تھی۔ یہ اس سے مراد ان کی خالہ ہے، اور خالہ بھی منزلۃ الام ہے کہ خالہ جو ہے ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا اب رأیتہم لی ساجدین، سجدہ، اس کے ہمیشہ یاد رکھو دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ کیا انہوں نے۔ وجہ کیا تھی کہ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا۔ جیسے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا، تو وہ تعظیم تھی آدم کی، عبادت نہیں تھی، اور تعظیمی سجدہ کرنا حرام نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب ان کے والد اور سارا خاندان مصر میں آ گیا تو ان کو بٹھایا تخت پہ، آپ بھی بیٹھے، فخروا لہ سجدا، تو سب آپ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ قال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس کو سچ کر دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ساجدین کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ میرے آگے جھک جائیں گے، آج تو اکڑے ہوئے ہیں نا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مجھے اللہ اتنا بڑا مقام دیں گے کہ حتیٰ کہ میرا والد ہے لیکن وہ بھی میری تعظیم کرے۔ سچی بات ہے کہ بیٹا نبی ہو تو پھر تعظیم کون نہیں کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ خواب بتایا، اور اس کے بعد زندگی باقی تو بات باقی۔ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ شفا دے۔ میں کتنی تکلیف سے بیٹھا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے سوا کوئی شفا دے نہیں سکتا نا۔ دوائیں کھا کھاتے ہو اب ایک طبیعت تنگ آ، کوئی ڈاکٹر نہیں جس کو نہ دکھایا ہو، کوئی ٹیسٹ نہیں جو نہ کرایا ہو، اور حرم کی برکت سے ڈاکٹر صاحبان بھی بڑی مہربانی کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں۔ کبھی ٹھیک ہوتا ہے، رات میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ کھانستے کھانستے پورا بدن پسینے میں ڈوب کے، اور میں نے سمجھا بس شاید ابھی موت کا وقت آ گیا ہے، بھی کلمہ پڑھو اور کیا کرو، اور کیا کر سکتے۔ پھر اللہ نے چاہا تو پھر سکون آ گیا۔ تو اس لیے بس دعا کیا کریں، اور کوئی علاج نہیں ہے۔